جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقہاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال ابن عباس ليعبدون اے ليوحدون. رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیزوں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو کثرت سے ہم بیان کرتے، لیکن کچھ مہمان نئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات توجہ بھی کم دی جاتی ہے. ایک کرم فرما نے ٹیلی فون پر گزارش کی کہ وہ تمام مسائل مختصر آج بیان کر لیں. فرض نماز کے بعد صف اول میں کچھ محترم اور نیک لوگوں کو دیکھا کہ وہ تسبیحات و آیت الکرسی میں مصروف تھے، جبکہ یہ سنتوں سے پہلے خلاف سنت، ناپسندیدہ اور خلاف اولا کام ہے، اور اس پر محدثین اور فقہاء کا اجماع ہے، اتفاق ہے ان کا. تو خیال ہوا کہ اور بھی بیان کیے جائے کچھ ساتھ ساتھ. بڑے اچھے محبت اور عقیدت سے آتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور دونوں جہانوں میں مالا مال فرمائے. بھئی جوتا اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارو، جیسے حدیث شریف کتاب اللباس بخاری میں ہے، اور پاؤں نیچے رکھو. یہی ہماری جگہ ہے، اس مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں واپس جانا ہے. پھر دائیں پاؤں سے اتارو اور مسجد میں داخل کرو اور پڑھ لو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں آتے وقت بھی دعا ہے، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. الادب المفرد للبخاری. تو آنا بھی ہے اور مسجد میں اللہ نصیب بھی فرماتے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ دینے میں کیا حرج ہے. عرفی اگر بگری میسر شدے وصال 7 سال می تواں بتمنا گریستان. ایک شاعر کہتے ہیں اگر مجھے سیکھنے میں 100 سال بھی لگے تو میں قربان جاؤں ایسے سیکھنے اور ایسے علم سے جس سے میری زندگی بنتی ہے. زندگی نبوت کی تعلیم سے بنتی ہے. دونوں جہان کی زندگی پیغمبرانہ اعمال میں ہے. بھئی پابندی شریعت کو کہتے ہیں. آدمی ویسے بھی کھا سکتا ہے اور ہاتھ دھو لے، بسم اللہ پڑھ لے، اپنے سامنے سے کھاتا رہے اللہ کی نعمت کا شکر کر کے. تو انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے. کھاتے تو گائے بھی ہے، بھینس بھی، بکری بھی، مرغی بھی. اس کا کیا خصوصیت ہے؟ یہ خصوصیت نبوت کی تعلیم کا رنگ ہے جو اللہ نے نصیب فرمایا ہے. اور پیغمبر نے کتنا خیال رکھا ہے. ایک آدمی آیا اور سارا کھانا کھا لیا، آپ نے کہا اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھا. اسی طرح ایک نشست میں کئی لوگ آئے، کھانا پھر بھی بڑھ گیا، آپ نے فرمایا سب نے بسم اللہ پڑھا. اور فرمایا کہ جب بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے یاکل معہ الشیطان، شیطان ساتھ شریک ہوتا ہے. یہ سزا ہے. جس گھر کا چوکیدار نہ ہو اس کی حفاظت کہاں ہوتی.
اور حضرت کتنے محتاط تھے، رسول المرسلین، نبی الانبیاء، شافع الشفعاء یوم الجزا. آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ پیچھے تکیہ رکھا. آپ نے کہا ہاں یہ تکیہ کا وقت نہیں ہے. لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا. انما آکل کما یاکل العبد صحاح، میں ایسا کھاؤں گا جیسے ایک بندہ عاجز محتاج کھاتا ہے. اور ہر نوالے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے اور بہت زیادہ احتیاج محسوس فرماتے. حالانکہ کھانے میں آپ کا یہ عالم تھا، کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اور الا علی الضفاف، ترمذی، اطعمہ اور شمائل. ہاں مہمانوں کو بے تکلف کرنے کے لیے آپ ذرا شاید، ضفاف معنی مہمانداری، ضیوف سے. اور مشہور ہے کہ 3 حصے ہو معدے کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. کہ کیسے طبیب ہے، حکیم ہے، اتنا کھا لیتے کہ پھر سانس خراب ہوتی. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں 8واں حصہ کھایا کرے، 7 حصے نہ کھائے. انما یاکل المؤمن فی معن واحد، مسلمان ایک آنتڑی بھرتا ہے. والمنافق فی 7 امعاء، بخاری کتاب الاطعمہ. اور منافق تو 7 آنتڑیاں بھرتا ہے. ایک روایت میں آپ نے کہا تیرا کھانے پہ ایمان ہے، خدا پر ایمان، تو ایسا مر مٹ رہا ہے. کھانے ہمارے لیے ہے، ہم کھانوں کے لیے نہیں ہے. خوردن برائے زیستن و ذکر کردنست، تو معتقد کی زیستن از بہر خوردنست. یہ تو آپ کے لیے ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ بس میں وہ کھانا ہے. اور ایک آدمی بہت کھانا کھاتا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ ڈر گئے اس سے. علماء کہتے ہیں انسانیت کم ہو جاتی ہے، جانور پن آ جاتا ہے. تو جانور سے تو آدمی ڈرتا ہے کہ پاؤں نہ رکھے، سینگ نہ مارے. مولانا روم کہتے ہیں خورد کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور است را معمور تر. کم کھایا تو کھانا کھایا، زیادہ کھایا آپ کو کھایا، تبھی تو فریاد کر رہے، پیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے ہو. اللہ تعالی حلال رزق نصیب فرمائے، اور سنت طریقے سے کھانا اور پینا. بیٹھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، آرام آرام سے کھانا ہے، ہر لقمے پر شکر الہی بجا لانا ہے. ختم طعام پر پھر دعائیں ہیں. پینا بھی دائیں ہاتھ سے ہے، 3 سانسوں سے ہے. محدثین کہتے ہیں اگر بہت زیادہ پینا ہے تھوڑا صبر کر لو، 3 سانسیں ایک مشروب ہو گیا، تھوڑا سا 2-3 منٹ کے بعد پھر پینا شروع کر دو، تمہیں ایک کے بجائے 2 سنتوں کا ثواب مل جائے گا. قاعدے سے نہیں ہٹو. جو فخر المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے اس کے مطابق رہنا ہے. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا مسلمین. وجعلنی من المسلمین ثابت نہیں ہو سکا، نہیں ملی ایسی کوئی حدیث جس میں مسلمین سے پہلے من ہو. کما حققہ نقاد حاذ المیدان. اور بھی 10 دعائیں ہیں. جب تک پوری بھوک نہ لگی ہو، سونا اور چاندی، یاقوت اور مرجان کیوں نہ ہو، مناسب نہیں. جب خوب بھوک لگے پھر کھانا کھائے. کیسے صحت بنے گی، کیسے مزیدار زندگی گزارو گے، ہر وقت حشاش بشاش ہو گے. اللہ اکبر. بھئی بہت ساری چیزیں ہیں.
لیکن ہم تو سب نہیں کھا سکتے ہیں. ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. اس میں سے ذکر بھی ہے، خصیتین بھی ہے، پھکنا بھی ہے، مسانہ بھی ہے، غدود بھی ہے، حرام مغز بھی ہے. اور ہر حرام جانور میں 10 چیزیں حلال ہیں. خزانۃ الروایات. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پیغمبروں حلال کھانے کی کوشش کرو اور نیک عمل کرو. نیک عمل کو حلال خوری کا تابع کیا ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ہم نے آپ کو صاف ستھری حلال چیزیں دی ہے، وہ کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں بعض چیزیں کھانی ہے، بعض نہیں، بہت ساری نہیں کھانی ہے. بھائی اتنے گوشت کا ساز و سامان ہے تو خاص آپ جھینگا ہی کھاتے ہیں جو فقہ حنفی میں مچھلی نہیں ہے، اور مچھلی نہیں ہے تو حلال نہیں ہے. اور مچھلی کی قسمیں کم ہیں کہ کیڑا نما سرطان حیوان سرطان منجد میں لکھا ہے. اور الحیوان میں جائز کہتے ہیں لیس من السمک، یہ مچھلی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے ہاں سمندری حیوانات میں صرف مچھلی حلال ہے. اور جس چیز کا اختلاف ہوا کہ مچھلی ہے یا نہیں، ترک لازم ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام چیز سے بچنا فرض ہے. جواہر الاخلاطی میں ہے السماک الصغار لا تعرف حرام. ایسی چھوٹی چھوٹی مچھلی کے پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے، نہیں کھائے، ہو سکتے ہے کیڑا نکلے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ ہمیں یہاں دیا ہے، پردہ ہے. تاؤ خوڑل کڑی وڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاس دواڑا سم سادہ سڑی. ایک آدمی کہتا تھا وہی میں نے گھی کھایا، اس زمانے میرے واقع کتنا اچھا گھی تھا، ہے مزیدار. اور دوسرا آدمی غریب کو لاوڑ کڑی ملی. جب دونوں صبح اٹھ گئے تو گھی والے نے کہا آپ کی نہ ناک بڑی ہوئی نہ ہاتھ تکڑے ہوئے، جتے دیکھو تھی وہ تھے ہنکل ہوتی. تو پشتو میں کہاوت بنی کہ تاؤ خوڑل غوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاسی دواڑا سم سادہ سڑی. اتباء حکما کہتے کھانا جتنا سادہ ہو، مرچ مسالہ گھی چکنا کم ہو، صحت افزا ہے. پھر جو ڈاکٹر آپ کے دل سے چھرے سے چربی ہٹائے اس دن سے پرہیز کرو، اللہ سے پناہ مانگو، خدایا محفوظ فرما. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اتنی بڑی گائے اور بکرے تو آپ وہی چیزیں کھاتے ہیں جن کو منع فرمایا ہے. بس کتنی قسمیں ہیں بازار میں پھلوں کی. ایک کوئی پتہ نہیں کیا کہتے، وہ انگریزی میں نام کیا ہے اس کا، ہاں اسٹرابری، اور اردو اور پشتو اور فارسی میں اس کا نام ہے زقوم. انہا طعام الاثیم، یہ جرائم پیشوں کا خوراک ہے. اس کو بہت پسند ہے. تو آپ کی پسند شریعت ہے کیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اپنی پسند کو خدا بنایا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم موجود ہے اور آپ گمراہ ہو رہا ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. ہم تو آپ کو جنتی نعمتیں دیں گے، آپ جہنمیوں کا خوراک کیوں کرتے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، یہ ظالموں کے لیے آزمائش. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، خاص جہنم میں پیدا ہوگا. دنیا میں ظاہر ہوا ہے، بچ کے رہو. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، پورا جغرافیہ بتایا. سر ان کے ایسے ہیں جیسے سانپ کے سر ہوتے ہیں. شیاطین یا سانپوں کے معنی میں. فإنہم لآکلون منہا، یہ ان چیزوں کو کھاتے ہیں. فمالئون منہا البطون، اس سے پیٹ بھر رہے ہیں.
ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اسی طرح جہنم کی ملونی بھی ملے گی. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، سیدھا جہنم جائیں گے. انہم الفوا آباءہم ضالین، جی بڑے کھاتے چلے، اللہ فرماتے وہ بھی گمراہ تھے، اس ایک عمل میں غلط تھے وہ. فہم علی آثارہم یہرعون، یہ غلط کاروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ایسے بڑوں اور اکثریت کا ساتھ جو دیا وہ گمراہ ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، حلال و حرام سمجھانے کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، جنہوں نے نبیوں کی تعلیم نہیں مانی ان کا حشر دیکھ لو، کیسی پٹائی لگا دی میں نے. اگر یہ حرام نہ بھی ہے بعض علماء کے خیال میں، تب بھی اس اسمی اشتراک کی وجہ سے بھی پرہیز بہتر ہے. اولا یہ ہے کہ ترک کیا جائے لا الہ الا اللہ. بھائی آدم علیہ السلام کو جنت میں تکلیف کس چیز کی ہوئی؟ کھانے سے ہوئی. لا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت میں سے نہ کھانا، فتکونا من الظالمین، تکلیف اٹھا لو. فاکلا منها، غریبوں نے چک لیا. ایک جگہ فلما ذاقا، ذاق ذو کو چکنا، سینگ کیا ہے؟ فقہا اس لیے کہتے ہیں کہ صائم بغیر وجہ کے چکے بھی نہیں، صائم روزہ دار. وہ ہمارے ایک استاد تھے، مجھے کہا چلو خربوزے اور تربوز خریدتے. ہمارے یہاں پرانی سبزی منڈی وہی ہوتی تھی. مجھے کہتے ہیں تربوز چکو. میں نے کہا حضرت روزہ ہے، تمہیں مسئلہ معلوم نہیں؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، بازار والوں کو معلوم نہیں. بازار والوں سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا ان کو پریشان کیوں کروں. میں نے کاٹا اور حضرت کو دیا، حضرت نے منہ میں ڈالا اور دکاندار نے آواز دی، او مولویو سرعام کھانے لگے. میں نے کہا حضرت جواب دے آپ، اتقوا مواضع التہمہ، ایسے کاموں سے بھی بچو، خواہ لوگوں کو پریشان کرو. اتنے مسائل تو آپ نے بیان نہیں کیے کہ ان بازار میں بیٹھ کے فقہ سمجھے کہ بھئی یہ تو چک ہی رہا ہے، کھا تھوڑا ہی رہا ہے، زبان پہ رکھا تھو تھو بس چک لیا. کس کے لیے؟ بچے کے لیے. ماں چکتی ہے کہیں آلو گرم نہ ہو، کوئی مرچ نہ ہو. وَإِذَا كَانَ بَعْلُهَا سَيِّئَ الْخُلُقِ، خُلَاصَةُ الْفَتَاوَىٰ، یا خاون بہت بد مزاج ہے، ارے مرچ بہت تیز ہے، ارے نمک کم ہے. بعض خاوندوں کا بس یہی خاوند ہونا ہے، کھانوں پہ لڑتے رہتے، نماز پہ نہیں لڑتے کہ پڑھی گئی ہے نہیں، حرام کاریوں پر نہیں لڑتے، وہ غیرت نہیں ہے. کھانوں پر بہت شیر ببر ہے، وہ اس کا سارا خاوند ہونا کھانے کی وجہ سے. وہ خاوند ہونا سمجھو ہے کہ خاوند کہتے کس کو ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. فقہا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے گنجائش چھوڑی، ارے بی بی کا لوگ روزہ افطار کریں گے اور یہ کچھ سنے گی پٹے گی، تو فرمایا تھوڑی دیر کے لیے زبان پہ رکھو پھر تھوکو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو آدم علیہ السلام نے تو چکا یا کھایا، کھانے کا بھی ذکر ہے، چکنے کا بھی. لیکن فبدت لہما سوآتہما، کپڑے اترنے لگے اور جو چیزیں نظر نہیں آنا چاہیے وہ نظر آنے لگی. ذرا غور کیا کرو، اللہ تم سے پوچھے گا کہ میں نے عقل والا پیدا کیا تھا، تم بغیر عقل کے کیوں چل رہے تھے؟ معلوم ہوا کہ لباس کا تعلق خوراک سے ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوطے ہوا میں اڑ رہے ہیں، پتنگان یہاں سے آستین کٹے ہوئے، یہ غریب تھوڑا ہی ہے کہ کپڑا نہیں ان کے پاس، نہ کوئی اتنی قہر برس رہی ہے کہ ان پر آسمان سے قہر آ رہا ہے. یہ پکڑ ہے، کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے. آدم علیہ السلام اول النبی اول الانس، منبع رشد و ہدایت، سرچشمہ کائنات، اور اس غریب نے تھوڑا سا چک لیا اور ذرا سا بی بی کو بھی دے دیا. حق تعالی نے کہا نکلو یہاں سے، نکلو، یہ اب جنت میں رہ سکتے ہو. کہتے کھانے میں بے احتیاطی سے
لباس کی شرعیت متاثر ہو جاتی ہے. بھئی ٹھیک ہے، پینٹ پتلون آپ پہن سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن کرتا شلوار آپ کا مذہبی، آپ کے بزرگوں کا یادگار، نمازی اور دینداروں کا لباس ہے، اس کو بھی عزت بخشو نا. آپ کا ایسا حسین جسم، ایسا موتیوں کی طرح ہاتھ پیر. اب دیکھو تو لاہور میں ڈینگی مچھر نکل آیا تو وزیر اعلیٰ نے بیان دیا کہ آستین بڑے کر لو. ڈینگی سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا. ڈینگی ور پہ سرولے کرو اور شوے ٹکاؤ. لا الہ الا اللہ. بھائیو، فقہاء نے 500 فقہاء نے فتاوی عالمگیری مکروہات الصلاۃ میں لکھا ہے کہ ایسی قمیص جس میں مرد کی کونیاں کھلی ہو مکروہ ہے، نماز خلاف اجر ہے، ثواب نہیں ملے گا. ہم تمہیں کہتے ہیں کہ صحیح پہنو، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. آپ کے دشمن وہ ہے جو دیکھ کے کچھ نہیں کہتے، وہ آپ کے اجر و ثواب اور دین کے دشمن ہیں. اور ٹس سے مس ہو ہی نہیں رہا. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، اور کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تو کھانے میں احتیاط، حلال کھانے کی کوشش، مکروہ سے بھی بچے. فتاوی عالمگیری جلد 5 میں ہے، قال محمد بن الحسن کل مکروہ عندنا حرام. فتاوی شام میں ہے، مکروہ نوع من الحرام. اس لیے جھینگے کے مسئلے میں جھینگا خور وہ کہتے ہیں جی مکروہ حرام تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فقی الہند اور محدث الہند حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی کو فتاوی رشیدیہ میں فرمایا جھینگا حرام اور ناجائز. ایک جگہ واعظ ہوا اتفاق سے، میں نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا، تو اکثر تو جھینگا خوری ہوتے. میرے پاس ایک اور مولوی بھی تھا، اس سے پوچھا کہ جھینگا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مکروہ ہے، تھوڑا تیز چلا ہے. قدرت کو یہ منظور تھا کہ 2 دن کے وقفے سے قریب میں ایک پروگرام تھا، سب وہی لوگ موجود تھے. میں نے کہا جو کہتے مکروہ ہے وہ اپنے آپ کو ترازو میں ڈالے کہ اس کا وزن کیا ہے، اور اس سے پوچھو کہ دیوبند کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے رکھی اور تعلیمات عقائد و اعمال حضرت گنگوئی نے متعین کیے، تمام بدعات سے چھوڑایا. میں نے کہا یہ فتاوی رشیدیہ ہے اردو میں. میرے پاس جو نسخہ تھا اس وقت 157 صفحہ تھا، نسخے تبدیل ہے سب میں. میں نے کہا فقی الہند اور محدث الہند شیخ الہند محمود الحسن کے استاد شان ورشاہ حسین احمد اور مولانا اشرف علی کے شیخ وہ فرماتے کہ جھینگا حرام اور ناجائز. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہمیں مسائل کی سمجھ بھی دے، آگے بڑھانا بھی نصیب فرمائے. کبھی بھی کسی مسئلے پہ جنگ نہیں کرو، ضد نہ کرو. صحیح مسئلے کی مثال ہے یاقوت، سونا، زبردست دولت. آپ اطمینان رکھے، بات آپ ہی کی رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ایمان کی دعوت دی، مشرکین نے شور مچایا کہ نہیں یہاں یہ باتیں نہ کرو. تو حضرت کی بات قیامت تک ابد نشان ہے اور مشرکین تباہ و برباد ہوگا. صحیح مسئلے کے خلاف چلنے والوں سے لڑو بھی نہیں اور پیچھے بھی نہ ہٹو مسئلے سے، موقف پر فولاد کی طرح ڈٹے رہو. تمام اختلافی مسائل میں ہم نے سامنے بورڈوں پہ لکھوائے دلائل، کتاب کے جلد اور صفحے تمام میری نگرانی میں، تاکہ ہمارے عالم بھائیوں کو، طالب علموں کو، ویسے اردو کے لکھے پڑھے طبقے، وہ سب ہمارا سرمایہ ہے، ان کو بھی آسانی ہو جائے، کسی کو سمجھا بھی سکے. ایک آدمی کو کہا گیا قمیض ٹھیک کر لو، اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا ٹھیک کہاں ہے؟ دائیں بائیں پر ہو جیسے ہاتھ باندھتے ہو تو ٹھیک ہے، تو غلط ہے. اس نے کہا مجھے شرح صدر نہیں ہے. اس آدمی نے کہا شرح صدر یعنی میرا دل کھلا نہیں. کہا اوپر غلط قمیض پڑی ہے تو کیسے کھلے گا؟ آپ سنت لباس پہن لے، شرح صدر ہو جائے. مجھے بتایا،
میں نے اس مولوی صاحب کو کہا کہ اگر آپ کو شرح صدر نہ ہو تو پھر نماز نہیں پڑھو گے. اگر رمضان کے دنوں میں آپ کا شرح صدر ختم ہو گیا, کوئی غلاظت کھائی آپ نے, پھر آپ روزہ نہیں رکھیں گے. میں نے کہا شرح صدر وہاں ہوتا ہے جہاں شریعت کی روشنی نہ ہو اور آدمی کو اختیار ہو کرنے اور نہ کرنے کا. تو بھئی شرع ہمارا دل مان لے, جہاں شریعت کی روشنی موجود ہے وہاں شرع صدر ابو بکر عمر کی ضرورت نہیں. الحمدللہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربهم فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. مسائل جنگ کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے. یاد رکھنا, بٹن پٹی قمیص یا واسکٹ یا صدری یا عبا یا جبہ یا کوٹ, اس کا دائیں بائیں پر ہونا, اس میں دوسرا قول ہی نہیں ہے. یہ ایک ہی مذہب ہے. پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خیر ہے اس طرح بھی بنا لو. ایسا میرے خیال سے مانے جانا ہی نہیں. جو کہیں لکھ دے, کسی کو کیا ضرورت ہے کہ الٹے مسائل لکھے. اس دن ایک عالم دین آیا, میں نے سمجھانا شروع کیا. میں نے کہا ہمارے ہاں فقہ کی 3 لاکھ کے قریب کتابیں ہوگی, کچھ موجود اور کچھ مخطوط اور کچھ محولہ. میں نے کہا اس میں ایک کتاب میں بھی اس کے خلاف نہیں. اگر آپ کو خلاف مل گیا تو بہت بڑے بہادر ہوں گے, کیونکہ اسلام میں اسلام کے خلاف قول ملے. تو یہ قادیانیوں کے ہاں تو ہو سکتا ہے, پرویز کے ہاں تو ہو سکتا ہے جو حدیث کو نہیں مانتا, لیکن الحمدللہ ارباب مذاہب, فقہ کی تقلید کرنے والے, قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والے, ان کا مذہب بالکل یہی ہے, دوسرا نہیں ہے. ہاں بعض مسائل بیان نہیں ہوئے, اطلاع بھائیوں کو نہ ہو سکی, اللہ تعالیٰ وہ دن وہ وقت معاف فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. خدا ایک دفعہ آپ نے ہدایت دی تو اب ہمارے دلوں کو واپس نہ ہٹائے. ہدایت کہتے ہیں شریعت کے مسئلے کو, حکم خدا اور رسول کو کہتے ہیں ہدایت. یعنی ایک دفعہ جب مسئلہ معلوم ہوا تو یہ کہنا کہ جی پرانی قمیص ہے, تو پہلے زنا کرتے تھے تو اب بھی کرو گے, پہلے چور تھے تو اب بھی چور ہی رہو گے, بچپن میں شلوار نہیں پہنتے تھے تو اب بھی اتارنے لگتے ہو کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ یہ پرانا ہے؟ پرانا نہیں, آپ کا ایمان کمزور ہے. درزی دنیا میں بیٹھے وہ مزدوری کرتے ہیں, وہ لوگوں سے جنگ نہیں کرتے. آپ نے کہا 100 روپے کی جگہ 150 لو, میری تمام قمیصیں واسکٹ صدریہ مسلمان کر دو, میں مسلمان ہوں الحمدللہ. اچھا ہمارے لوگ مسئلے کو نہیں جانتے ہیں نا, تو پھر اس کو ہلکا لیتے. بخاری شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا, جو بچ گیا تو وہ تو کائنات کا سب سے بڑا تبرک ہے. حسن اتفاق سے دائیں طرف ایک اعرابی آیا ہوا تھا, نوجوان غلام, اور ابو بکر صدیق اور بڑے بڑے بزرگ, جیسے ہمارے بزرگ بائیں طرف ہے, مجھ سے بائیں طرف ہے, میرے دائیں بائیں کا اعتبار ہوگا کیونکہ پانی میں بانٹوں گا. آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ حق آپ کا بنتا ہے کیونکہ آپ دائیں طرف, کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کو دوں. وہ نوجوان کتنا عالم تھا, اس نے کہا لا اسرن احد علی نفسی, میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتا ہوں, جو آپ سے بچتا ہے وہ خزانہ میرا ہے. فتلو, غصے سے چلو تو ہی رکھو, لیکن اصول سے آپ نہیں ہٹے. ابو بکر کے لیے بھی آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی. پوچھا اس سے, اس نے کہا نا, میں تو اس کے عقل و شعور پر حیران ہو گیا. اور پھر آپ نے کہا الایمن فالایمن, الایمن فالایمن, اور دائیں 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 کا خیال رکھو. الا فیمنوا, وہ خوب دائیں دائیں اچھے کام دائیں ہاتھ سے کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب پاخانہ دائیں ہاتھ سے صاف کرنا شروع کرے. اس کے لیے خالص بائیں ہاتھ ہے, جوتا اٹھانے کے لیے بائیں ہاتھ ہے. علماء کہتے ہیں قمیص اور شلوار دونوں اٹھانے پڑے. قمیص محترم ہے, یہ دائیں ہاتھ میں. اپنا جوتا بھی ہے استاذ کا, والدین کا, وہ محترم ہے, وہ دائیں ہاتھ میں. اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں. اور یہ چلتے 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 قرآن کریم میں مسلمان کا نام ہے اصحاب الیمین.
اور جہنمیوں کا نام ہے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے. یا خدایا. او قافلے چې د یمین یسار بیلیږي نو اے حافظ تب مل لکم کاروان ہے. قیامت کے دن اعلان ہو جائے گا کہ یہ اصحاب الیمین ہے، دائیں اور بائیں کا فرق کرتے تھے، یہ سیدھا جنت جائے، اور یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کو روکو ذرا. وقفوہم انہم مسئولون. دائیں اور بائیں کا فرق واجب ہے، سنت موقدہ ہے. اور قیامت کے دن جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ سے مل جائے بس یہ دلیل ہے کہ کامیاب ہے، اور اس کے کامیابی کا یہ زمان ہے، دستاویز ہے. اور جس کو دائیں ہاتھ میں نہ ملے یہ علامت ہے کہ اب بائیں ہاتھ ہی رہ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. ایک نہیں سینکڑوں مقامات احادیث مبارکہ میں موجود ہے. ہاں ایک مسئلے کی وضاحت یاد رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی اس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. آپ اجمی لوگوں کو خط لکھ رہے تھے تبلیغی ایمان کے لیے. تو بخاری شریف میں آج ہی روایت گزر رہی تھی جہاد میں کہ آپ کو کہا گیا کہ ہم لا یقرؤون کتابا حتی یکون مختوما، جب تک مہر نہ ہو پڑھتے ہی نہیں. فاتخذ خاتما من فضہ، آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. وَنَقَشَ فِيهِ محمد الرسول اللہ، اس پہ لکھوایا محمد الرسول اللہ. اب چونکہ اس پر محمد الرسول اللہ قرآن کی آیت ہے، وہ دائیں ہاتھ میں، اور مہر بھی لگانی ہے، یوں دائیں ہاتھ سے لگانی. مہر تو کام ہے. ایک بڑے عالم نے مجھ سے پوچھا کہ اکثر احادیث میں انگوٹھی کا دائیں ہاتھ میں ذکر ہے. میں نے کہا حضرت چونکہ آپ کی انگوٹھی میں ختام تھا اور اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اگر اس طرح کوئی انگوٹھی ہو یا گھڑی ہو جس میں آیت کریمہ ہو یا حدیث مبارک کا ٹکڑا ہو یا فقہی عبارات ہو تو وہ واجب الاحترام ہے. وہ پھر بائیں پہ نہیں باندھیں گے، دائیں پر باندھیں گے، کیونکہ گھڑی تو انگوٹھی پر قیاس ہے. بڑی کتابوں میں لکھا ہے کتاب اللباس الحذر والاباحہ، کون سے کام نہ کرنے کے ہیں کون سے کرنے کے ہیں، کہ اہل سنت والجماعت قاطبتاً گھڑی یا انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنیں. وَأَمَّا اتِّخَاذُ الْخِتَامِ بِالْيُمْنَى فَهِيَ مِن دِيدَنِ الرَّوَافِضِ. کوہستانی اور رد المختار. دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بغیر کسی وجہ کے یا گھڑی پہننا یا روافظ کی علامت ہے، اہل سنت کا شعار نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو غلطی کے شکار ہیں، نہ جانے کہاں سے انہیں مغالطہ ہو گیا. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوگا اور ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے اردو شرح میں تو یہ لکھا لیکن شرح ترمذی میں رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں غلط لکھا ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ تا قیامت انگوٹھی یا گھڑی بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس میں آیت کریمہ کندہ ہو یا کوئی حدیث کا ٹکڑا ہو یا اور کوئی نصیحت آموز شعر ہو یا پاک کلمہ ہو تو بے شک دائیں ہاتھ میں استعمال ہو. اس کا احترام ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. مسائل سمجھنا اور پھر سمجھانا. کہتے حق کے 3 حق ہے، اس کو سمجھنا، پھر اس پر ہمیشہ قائم رہنا اور اس کے مخالف کو نفی کرنا. طلبہ اس طرح یاد رکھے کہ للحق ثلاثۃ حق معرفتہ والثبات علیہ ونفی ما عداہ. اس کے مخالف اور خلاف کرنے والوں کی نفی کرنا بھی پھر کہ بھئی یہ صحیح نہیں. بھئی ہر طرح کے رنگ ڈھنگے، لیکن آج کل سیاہ کپڑے بہت پہن رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فتح مکہ کے دن سیاہ پگڑی ثابت ہے. اس کے علاوہ عمر بھر آپ کی اور خلفاء کی، ائمہ مجتہدین کی
سفید پگڑی رہی ہے۔ اور آپ سے خدیجہ بی بی نے پوچھا کہ حضرت ورقہ تو آپ کی تصدیق کر چکا تھا، اس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے وہ ایمان نہ لا سکا، تو اس کا کیا حال ہے؟ آپ کے دعوے نبوت سے پہلے ہی مر گیا وہ۔ آپ نے کہا وہ جنت میں ہے، میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو سفید لباس میں ہوتا ہے، وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، اگر وہ جہنمی ہوتا تو کالے لباس میں ہوتا۔ کچھ ذرا خیال کرو اور اپنے آپ کو تولو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کبھی پہن لیا خیال نے خیر ہے، فتویٰ حرمت کا نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ سے فتاوی عالمگیری زلۃ القاری میں منقول ہے، والاحتیاط فی الامور واجب، احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ وہ ننگے سر نماز پڑھتے، بھائی نماز تو بہت بڑی چیز ہے، گاڑی بھی ننگے سر نہ چلاؤ، ہو سکتا ہے یہ آخری سفر ہو اور تھوڑی دیر میں خون اور گوشت میں لت پت ہو، تو سنت کے مطابق رہو، سنت موت آئے گی، اور سنت سے ہٹ جاؤ گے۔ بخاری شریف باب فضل من بات علی الوضو میں براء ابن عازب کی طویل روایت ہے، آپ نے ان کو کہا سنت کے مطابق رہو، اگر رات کو رہے صبح مر گئے مومن مرو گے، اگر صبح کے وقت سنت کا اتباع کیا دن میں موت آئی مومن مرو گے۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف زندگی نہیں، اس زندگی کا تعلق اتباع سنت اور خلاف سنت سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بھئی نماز کے بعد نمازیں دو قسم کی ہے، ایک نماز ہے فجر اور عصر کی، اس کے بعد کوئی شغل نہیں ہے شرعاً، کوئی طویل اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، بیٹھا رہے، مبارک اوقات ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے پھر بیٹھا رہے، جب سورج نکل آئے 2 رکعت پڑھے، اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دے گا، ترمذی شریف۔ لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد شریعت نے سنت مقرر کی ہے، جیسے ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، جمعے کے بعد 6 رکعت۔ تو بہتر اور سنت یہ ہے کہ مختصر دعا اللہم انت السلام او بمقدارہا کما روت عائشہ فی صحیح مسلم، اور اس کے بعد جگہ بدل کے اگر گنجائش ہو اور سنت پڑھ لے۔ مؤکدات مؤخر کر کے اور تسبیحات یا آیت الکرسی یا استغفار پڑھے جائے تو فقہاء و محدثین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ وقت لگانے کے بعد جب سنتیں پڑھے گا تو سنت نہیں نفل پڑھے گا، سنت فوت ہو گئی، دیر لگا دی۔ اور دوسرا قول محقق یہ ہے، ابن الحمام نے اسی کو ترجیح دی فتح القدیر شرح ہدایہ میں، کہ سنت ہی پڑھے گا لیکن خلاف سنت طریقہ سے، جیسے ختنے کی دعوت میں یا ولیمے میں ڈول بجائے، ڈانس کروایا، تو ختنہ سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی؟ نمازوں کے بعد بیٹھنے کو، ڈانس اور ڈول کے ساتھ تشبیہ دی۔ کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چاہ کے گریباں، اے دامن تر اشک روا زلف پریشاں، کچھ تو سمجھنا چاہیے تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ فرض نمازوں کے بعد سنتیں مؤخر کر کے بیٹھے رہنا یہ اچھے لوگوں کا فعل بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بابا جگہ بدل کے سنت پڑھ لو، فما یکون بعد السنن یکون بعد المکتوبہ، مبسوط سرخسی بدائع الصنائع۔ جو سنتوں کے بعد تسبیحات و آیت الکرسی ہے وہ فرضوں کے بعد بھی ہے، کیونکہ سنت فرضوں کے لیے ہے۔ یہ نہ کہو کہ وہ چیز حدیث میں ہے کہ حدیث میں جو ہے اس کو فقہاء زیادہ جانتے ہیں۔ امام ترمذی نے جنائز میں ایک مفہوم بیان کیا، قالہ الفقہاء،
فقہا کہتے ہیں. اور پھر کہا وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْأَحَادِيثِ، حدیثوں کے مطلب وہ بہت جانتے ہیں. الحمدللہ، احتیاط فرمائی جائے. اللہ اکبر. نماز کے لیے جب آ جائے تو صفوف کی شکل میں بیٹھتے رہے. یصف الرجال یصف نور الزا مراقی الفلاح تحتاوی منیا صغیری کبیر. وہ کون سی کتاب ہے جس میں نہیں ہے؟ ہر کتاب میں صفوں کا ذکر ہے کہ لوگ صفوں میں بیٹھے. یہ وہاں بیٹھا رہے گا، ادھر بھئی یہ بھیڑ بکری ہے کیا؟ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس کی دلیل دیکھے، حدیث میں ہے رحمت اول دوم صف پر برستی ہے. تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو جی صفحہ بن جائے گی جب جماعت. اب آگے دیکھو، فقہاء اور محدثین دونوں کہتے ہیں کہ نماز کے انتظار میں جو لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا السلام علیکم نہ کرے. وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ ساہین، غلطی سے کسی نے کہا السلام علیکم، لا یجیبون، جواب نہ دے. غلطی کو نہیں چاہتی، غلطی اصلاح چاہتی ہے. آپ جواب نہ دیں، بے موقع سلام ہے. جیسے آپ تلاوت کر رہے کسی نے سلام کیا، جواب نہیں ہے. آپ کھانا کھا رہے کسی نے سلام کیا، اگر کھلانا ہے تو اس کو کہو کہ ہاں آ جاؤ کھانا بھی کھاؤ. شامی میں لا تسلم علی طاعما الا اذا كنت جائعا، کھانا کھانے والوں کو سلام نہ کرو اگر بھوک لگی اور یہ بھی پتہ ہے کہ بلا لے گا. کتنے زبردست آداب اور ڈسپلن ہے. تو فرمایا انہم جلسوا للجماع وفی مسلم والترمذی وابی داؤد والنسائی من جلس ينتظر الصلاة فكأنه في الصلاة. جو نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا وہ نماز ہی کے حکم میں ہے. تو نمازی کو کوئی سلام کرتا ہے. ایک بہت بڑے ادارے میں، جو ایشیا کا بڑا ادارہ ہے، امام صاحب یہاں سے آتے تھے، السلام علیکم. میں نے وہاں کے مفتی اعظم کو کہا، میں نے کہا یہ امام کو کون لگام دے گا؟ پہلے تو مجھے خوب ڈانٹا، دبا دب ڈانٹا. خیر ہے، اساتذہ ہے، مشائخ ہے ہمارے بڑے. میں نے کہا جی یہ مسئلہ قابل عمل ہی نہیں. کہا نکالو. میں نے کہا عالمگیر جلد پنجم، میں جگہ نکالی، مرقات شرح مشکات آداب السلام. کہا جاؤ امام صاحب کو بلاؤ. امام صاحب کو بلایا، کہا محراب میں جب آ جاؤ اور لوگ صفوں میں بیٹھے ہو، جماعت سے پہلے تو سلام علیکم نہ کرو، یہ خلاف سنت ہے اور یہ کتابیں بری ہوئی. الحمدللہ تب جا کے وہاں خیر ہوئی. بھئی ہمارا اور آپ کا کام تو بتانا ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بر میں. انداز بیاں گرچہ اتنا خوب نہیں ہے اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ 100 رکعت نفل سے افضل ہے. 100 رکعت تو کوئی بھی پڑھ لے گا، لیکن مسئلہ بیان کرنا، اس پہ کھڑا رہنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اور ایک باب علم کا بیان کرنا، جیسے صلات ہے، اس میں ایک باب آپ نے بیان کیا فرائض کا، سنتوں کا، مکروہات کا، مفسدات کا، تو اس کو تو 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے. ابن ماجہ میں وَإِنْ كَانَ مُتَكَلَّمًا عِنْدَ الْمُحَدِّثِ لا الہ الا اللہ. تو بھئی تسبیحات پڑھتے تو دائیں ہاتھ تھک جاتا ہے، پھر بائیں ہاتھ سے شروع ہو جاتا. تو میں دیکھ کے کہتا ہوں اب بائیں چھوڑ کے ٹانگ سے شروع ہو جاؤ، ادھر لے پھر ادھر جاؤ. بھائی پیغمبر کی حدیث ابو داؤد جلد اول صفحہ 210 پر صریح ہے، کان یعقد التسبیح بیمینی، حضرت تسبیحات دائیں ہاتھ سے گنتے تھے. مرقات شرح مشکات کی سب سے بڑی شرح ہے، 11 ضخیم جلدوں میں، جلد 2 صفحہ 363. لحدیث صح فیہ، صحیح حدیث یہ ہے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گنتے. تحتاوی علی المراقی صفحہ 172. درست بات یہ ہے کہ تسبیحات کی گنتی میں دائیں ہاتھ استعمال ہوگا.
تکملہ مجمع بہار الانوار، علماء جانتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے اور کتنا وزن اور قیمت ہے اس کی. جلد 5 صفحہ 489. سنت اور حدیث کا یہی تقاضا ہے کہ تسبیحات کی گنتی صرف دائیں ہاتھ سے ہو، بائیں ہاتھ سے نہ ہو. الادب المفرد للبخاری مفصل. الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی. ہاں اگر دائیں ہاتھ زخمی ہے، اللہ نہ کرے، یا مفلوج ہے یا معوف ہے یا مقطوع ہے، تو پھر بائیں ہاتھ سے کھانا بھی کھائے گا، وہ معذور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کے ساتھ آزاد یہ ہے، سنت اعمال کا احترام کرنا چاہیے. بھئی توجہ دیکھیں، توجہ کیسی ہے. پیغمبر کی خدمت میں ایک آدمی نے دعا مانگی، اللہم صلی علی محمد. آپ نے کہا عجلتا، عجلت کر رہا ہو. اذا دعوتا فاحمد ربک، جب بھی دعا مانگو الحمدللہ پڑھو. التحیات للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ، یہ سب ثناء الہی ہے. ثم صلی علی نبی کا، درود ہمیشہ دوسرے نمبر کا ہے. پورے اسلام میں کسی عمل میں درود اول نمبر نہیں. جس نے سب سے پہلے یہ لکھا کہ اول و آخر درود، وہ بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا حدیث اور فقہ کا باغی اور سرکش تھا. کہیں بھی نہیں ہے اس طرح. اذان کے بعد پہلے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ ثم صلوا علیہ، پھر درود پڑھو. میں طلبہ کو کہتا ہوں ہمت کرو، اس پر روایات سب جمع کرو. پورے جہان میں مسنون دعا جب بھی ہوئی الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ مسنون دعا ہے. اللہم صلی علی محمد، یہ بدعت فی الدعا ہے، یہ نشوز عن الاحادیث ہے، یہ بغاوت کا کرشمہ ہے، یہ علمی جہالت ہے. الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے اس کے دلائل و جلد اور صفحے بھی سامنے لٹکا دی. الحمدللہ. وہی نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے. وہ بابا اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھو. اللہ اکبر جب تک نماز شروع نہیں ہوئی ہے ہاتھ کھلے چھوڑو. کھلے چھوڑنے کو کہتے ارسال، اور ہاتھ باندھنے کو کہتے وضع. واو ضاد عین وضع، جس کو آپ وضع کہتے ہیں، وضع. تو ہاتھ باندھنا اللہ اکبر کے بعد جب نماز شروع ہوگی، اور نماز سے پہلے ہاتھ باندھنا ایسا ہے جیسے نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے. دیکھا ہوگا بعض جو ہے نا کھلاڑیوں کو دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاتا ہے. شاباش. ایک بڑے عالم لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دعا کیسے قبول ہوگی. دعا مانگتے مانگتے سجدہ کرو. میں نے لاٹھی سے تھوڑا سا ایسا کہ میں خیریت، میں نے کہا عالمگیری سجدۃ الشکر، فتاوی شام سجدۃ الشکر، محیط برہانی، تمام کتب حنفیہ میں نمازوں کے بعد عوام جو دعا مانگتے مانگتے سجدہ کرتے، بدعت مستقبحۃ، گندی بدعت ہے. یا دعا مانگو یا سجدہ کرو. یہ تم نے کیا فراڈ خانہ کھولا ہوا ہے. حیران رہ گئے اب کیا ہوگا. میں نے کہا آپ ہٹ جائے، میں آتا ہوں. میں سجدہ تو رکعتوں کے لیے ہے، بغیر رکعت کے سجدے وہ کھلاڑی نہ قبلہ دیکھتے نہ وضو، ڈال نیچے چلے جاتے. اس کے بعد اگلی مرتبہ ایسے ذلیل و خوار ہو جاتے کہ وہاں سے افریدی فون کرتا ہے ایسا چوکو کہ ذرا دوسرا گیٹ کھولو، کیونکہ لوگوں کے پاس انڈے اور ٹماٹر ہے. شاباش شاباش. یہ قوم تو وہ ہے کہ ذرا سا خوش ہو تو پھول ورنہ ہڈیوں گار. اللہ تعالیٰ ان کی عزت و ذلت دونوں سے حفظ و امان میں رکھے. تو کوشش یہی ہے کہ بھائی لوگوں کو صحیح مسائل کی اطلاع ہو. ہمیں بھی اس تنگ جگہ میں اور اندھیری جگہ میں کام آئے گی انشاءاللہ. بھائی بیت الخلاء جانا ہے تو پہلے نہیں جا سکتے کہ اذان شروع ہو گئی تو آپ کے بیت الخلاء کا اس سے کیا تعلق ہے. 10 منٹ پہلے چلے جاؤ یا 5 منٹ صبر کر کے چلے جاؤ. اذان کے کلمات صاف ستھرے پاک جگہ میں سنو. خدا نخواستہ اگر ایسا ہے کہ پیٹ پھٹ رہا ہے یا کپڑے خراب ہو رہے، بے شک آپ جائیں، آپ معذور ہیں. معذور کے مسائل اپنی جگہ اس کے عجز کے مطابق ہوتے ہیں. مریض مسجد میں نماز پڑھتا ہے،
شوقین ہے بہت. اور کرسی شاباش، کیسی کرسیاں. بعض مسجدوں میں جہاں امام جاہل ہے کرسیوں کا بازار گرم ہے. او بابا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیچے اتر کر سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ فرض ہے، اور آپ کی بیٹھ کر کرسی پر تمام نمازیں باطل ہے، واجب وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر نیچے اتر کر کے بھی سجدے پر قادر نہیں ہے یہ معذور ہے، اس کو اشارے سے نماز پڑھنی ہے اور کرسی پر بیٹھے گا. جب کرسی کی نماز کی اجازت ہو گئی تو قیام معاف ہے. فتاوی شام میں ہے وَكُتُبُ الْمَذْهَبِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ، حنفی کتابیں سب اسی سے بری پڑی. اچھا جی، بعض جگہ میز رکھا ہوا ہے سبحان اللہ اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے جی. بعض جگہ تکیہ رکھا ہوا ہے لالا صاحب نے کہ یہ تکیہ لاؤ بیٹھے، تکیہ لاؤ. میں خیریت؟ میں نے کہا پیغمبر نے جب تکیہ دیکھا تو صرف کہا نہیں، یوں پٹک دیا، یوں رحمت للعالمین نے. اور جب میز دیکھا تو اس کو بھی اٹھا کے دور پھینکا تاکہ ناراضگی سے لوگ عبرت لے. تو آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کہ تکیے پہ سجدے کر رہے. اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اذا لم تستطع ان تسجد علی الارض فتؤمی ایماء، جب آپ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھو. وجعل ایماءک للسجود اخفض من ایمائک للرکوع، مسند البزار، مسند ابی عوانہ اور فقہ حنفی کتاب المریض پر جتنی کتابوں کی تخریج ہوئی سب بری پڑی ہے. مزید تفصیل الاخبار فی تخریج احادیث الاختیار میں قاسم ابن قطلوبہ نے بہترین جمع کی ہے. 17 معتبر کتابوں کی احادیث منقول ہے. نہ تکیے کی ضرورت نہ میز کی ضرورت. ایک مسجد میں جانا ہوا 2-4 سال پہلے، ہو میز رکھے ہوئے. میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے، کلب ہے کیا؟ کہا نہیں جی مسجد ہے یہاں کی. میں نے کہا مسجد میں بھی پہلی صف میں کرسیاں ہوتی ہیں. جی معذور زیادہ. میں نے کہا معذور گھر پڑے یا کونے پہ ہو جائے، معذور کا کیا کام ہے صفوں کے اندر گھسنے کیا؟ میں نے کہا سامنے کیا کہا اس پہ سجدہ کرتے. امام اتفاق سے بنوری ٹاؤن کا استاذ تھا. میں نے کہا کل وہ بنوری ٹاؤن سے اس پر مہر لگوا لے کہ مریض آدمی سامنے میز یا تکیے پہ سجدہ کر سکتا ہے. میں 2 دن بعد ایک اور نکاح میں پھر آ رہا ہوں. 2 دن بعد جب میں گیا مسجد سب کے سب صاف ستھری ہے، سارے میز. میں نے کہا کہاں گئے؟ کہا بنوری ٹاؤن کے دارالفتہ. نے کہا غلط، ثم غلط، در غلط. نکالو کرسیاں اور میز سب باہر نکالو. یاد رکھے کرسی پر نماز تب پڑھی جائے گی جب صف میں نہیں بیٹھ سکتا ہو، یا بیٹھے لیکن سجدے پر پھر بھی قادر نہیں ہے. اور اگر یہ نیچے اتر کر سجدہ کر سکتا ہے اور اس نے نماز نفل سنت یا فرض پڑھے وہ سب کے سب باطل ہے. رکن اعظم نماز کا سجدہ ہے. جب سجدے پر قدرت ختم ہو گئی اشارہ متعین ہو گیا. اور اشارے کے لیے علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں، ابن نجیم نے بحر میں، ابن الحمام نے فتح سب سارے جہان نے کرسی کو اولا کہا ہے اور فرمایا کہ یہ بیٹھ کر ہی قیام کرے گا. وسقط عنہ القیام. ابن عابدین کہتے وسقط عنہ وجوب القیام، قیام اس کے اوپر نہیں ہے. بعض جگہ جہاں مسائل بیان نہیں ہوتے صف کے آگے کھڑے ہوتے، کرسی نشین نہیں، بس بیٹھے رہو سائڈ پہ. ہماری کوشش ہے کہ بھائی لوگوں کو سنت اور فقہ کے مطابق مسائل معلوم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اعمال آسان فرمائے، دقت اور گرانی ختم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین. اللہم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا من مشارق الارض ومغاربها علی اعدائهم اعدائک اعداء اہل الدین. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان. اللہ اموات مومنین کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما. ہمارے محمد انور شاہ کے نانا جان مولوی محمد غلام بہت زیادہ علیل ہے، کچھ عمر بھی زیادہ ہے،
بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، دعا فرمائے، مبارک رات شب جمعہ، مبارک مجلس مسائل فقہ، مبارک جگہ ہے خیر و بقاء الارض مساجد، مبارک بھائی اور دوست ہے دین سیکھنے کے لیے، اصلاحات کے لیے تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارکوں میں اور ان انوار میں اور ان سرور میں ہم عاجز اور مساکین کی آسانیاں عطا فرمائے، دنیا میں ہدایت اور اس پر ثابت قدمی، اور مرنے کے بعد مغفرت اور جنت الفردوس آسانی سے نصیب فرمائے۔ جن کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جن کی گرانیاں ہیں اللہ آسانیوں میں بدل دے، جن کے رزق اور کاروبار میں گھٹن ہے اللہ خزائن رحمت کے متوجہ کرے، جن کے بیماران ہے اللہ صحت و شفا دے، جہاں اموات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں اللہ نیک صالح اولاد دے، جن کی ہے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا عظیم سرمایہ بنائے، جو جس گھٹن اور درد اور کرب میں ہے اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ